اب ایک طرف تو نوبیل انعام کی خواہش رکھتے ہیں امریکی صدر، چاہتے کیا ہیں؟ کیا واقعی وہ امن چاہتے ہیں یا طاقت کے نشے میں جنگی ماحول کو ہوا دے رہے ہیں؟ اچھا دعا دیکھیں، یہاں پہ دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ٹریگر کیا تھا، کس چیز نے ٹریگر کیا کہ امریکہ نے وینزویلا پہ حملہ کیا اور وہاں سے ان کے صدر کو اٹھا کے لے گئے۔ تو ایک تو پاپولر ویو ہے کہ جی امریکہ جو ہے وہ تیل کے لیے وہاں پہ، کیونکہ وینزویلا میں جو ہے وہ تیل کے بہت بڑے کروڈ آئل کے ذخائر ہیں اور وہ اس کے لیے وہاں پہ گیا ہے۔ لیکن اگر صدر ٹرمپ کی جو نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی جو اس نے نئی 2025 کے لیے اناؤنس کی ہے، تو اگر اس میں دیکھا جائے تو ایک بات تو اس نے کہی ہے کہ جی دنیا میں جو اس کا گلوبل پولیس مین کا رول تھا اس سے تو وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، لیکن دوسری طرف اس نے کہا کہ ویسٹرن ہیمسفیئر میں وہ اپنی ڈومیننس کو جو ہے اس کو وہ مینٹین کرے گا، اور ویسٹرن ہیمسفیئر میں جو ہے وہ لیٹن امریکہ، سینٹرل امریکہ، یہ سب ویسٹرن ہیمسفیئر میں آتے ہیں۔ تو یہاں پہ وینزویلا میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ چین کی جو ہے وہ بہت بڑی انویسٹمنٹ مائننگ میں، اسپیشلی جو کریٹیکل منرلز ہیں اس میں چائنا کی بہت بڑی انویسٹمنٹ وہاں پہ جو ہے وہ ہے، اس کو ذہن میں رکھا جائے۔ دوسری طرف یہ بھی امریکہ کی طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ ایران جو ہے، ایران کا ریولوشنری گارڈ جو سپاہ پاسداران ہے، وہ وہاں پہ جو ہے وہ ڈرون جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ ڈرون انہوں نے وینزویلا کو دیے بھی، اور وہاں پہ ایون مینوفیکچرنگ جو ہے وہاں پہ ڈرون کی شروع ہو گئی تھی۔ اور تیسری طرف جو ہے وہ یہ کہا، امریکہ کی طرف کہا جا رہا ہے کہ وہ روس جو ہے، روس کی فوج وہاں آ کے وینزویلا کی فوج کے ساتھ جو ہے ان کو ٹریننگ دے رہی تھی، وہاں کے ملٹری ایڈوائزر وہاں پہ موجود تھے۔ تو یہ تین ممالک جن کو امریکہ اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے کہ چائنا، ایران اور روس، یہ تینوں وہاں پہ جو ہے وہ اس کے ویسٹرن ہیمسفیئر میں جہاں پہ وہ اپنی ڈومیننس کو جو ہے وہ مینٹین رکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک جو ہے، یہ ایک پاسبل ریزن یہ دیا جا رہا ہے کہ امریکہ وہاں پہ یہ جو بھی کارروائی اس نے کی، یہ اپنی نیشنل سیکیورٹی کے لیے اس نے کی۔ اچھا، پھر دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ جس طرح سے ٹرمپ کے آنے کے بعد اس نے اپنا وہ گلوبل انفلوئنس سے اس سے ریسیڈ کرنے کی، وہ پولیس مین والا رول جو تھا اس سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ آپ دیکھیں اگر جس طرح سے یو ایس ایڈ کو جو ہے وہ ختم کیا گیا، وہاں وہ ایڈ جس سے وہ اپنی سافٹ پاور جو ہے وہ پروجیکٹ کیا کرتا تھا، اس کو جس طرح سے ختم کیا۔ پھر وائس آف امریکہ کی اتنی سروسز جو تھیں وہ اس نے بند کر دیں، اس کے ذریعے وہ اپنی سافٹ پاور جو ہے وہ پروجیکٹ کیا کرتا تھا۔ پھر اکنامکلی اگر دیکھا جائے تو امریکہ کی اکانومی آگے بھی یہی جو ہے فورکاسٹ یہ آ رہی ہے کہ وہ سلوور گروتھ ہوگی، ان ایون گروتھ ہوگی چائنا کے مقابلے میں، یعنی اگر 2% تک گروتھ جاتی ہے تو وہ اوور آل دیکھا جائے تو چائنا ایک بڑا رائیول ہے امریکہ کے لیے، اور چائنا سے جو اس کی سافٹ پاور پروجیکشن ہوا کرتی تھی اس سے پیچھے ہٹنے سے اس کا انفلوئنس جو ہے وہ کم ہو رہا تھا۔ تو اس وجہ سے جو کارروائی اس نے کی وہ اپنے آپ کو اسرٹ کیا، اس نے گلوبل سٹیج پہ ایک دوبارہ سے اپنے آپ کو ملیٹریلی اسرٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ کہا تو ٹرمپ کی طرف سے یہی جا رہا تھا کہ جی جنگیں نہیں کریں گے ہم، جو ہے وہ اپنی اکانومی کے اوپر جو ہے وہ فوکس کریں گے۔ وہی ٹیرف وار اس نے جو شروع کی۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ٹیرف سے جتنے پیسے انہوں نے کمائے وہ ان کا جو فارمر طبقہ تھا، جو ایگریکلچر جو سیکٹر تھا، اس میں $80 بلین کی اس نے سبسڈیز دے کے، تو وہ جو کچھ وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید اس سے ٹیرف سے جو ہے وہ اتنا پیسہ آئے گا اور اکانومی دوبارہ جو ہے وہ اس کو ایک پش اپ ملے گا، وہ نہیں ہوا۔ تو اس سے پھر جو ہے وہ آبویسلی جس طرح سے اس نے کیا کہ اپنی طاقت دکھائی، یعنی رول آف لا، دنیا میں کہیں رول آف لا نہیں ہے کہ آپ کے ملک کی ایک عدالت ایک فیصلہ دیتی ہے اور آپ جو ہے جا کے دوسرے ملک میں حملہ کرتے ہیں اور وہاں سے اس کے صدر کو اٹھا کے، کیسا پریسیڈنٹ سیٹ کیا جا رہا ہے۔
اچھا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو وینزویلا کے بعد پھر ہمیں گرین لینڈ کے بارے میں تو صدر ٹرمپ کہہ ہی چکے ہیں کہ جی وہاں پہ وہ مجھے چاہیے کیونکہ وہاں پہ کریٹیکل منرلز ہیں. اور دعا ایک چیز امپورٹنٹ جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ کریٹیکل منرل جو ہے یہ 21ویں صدی کا فوسل فیول ہے, یعنی وہ تیل جس کے لیے امریکہ کبھی لیبیا میں جاتا تھا, کبھی عراق میں جاتا تھا, جو اس نے ملٹری انٹرونشن کی ہے, سیریا میں جو ملٹری انٹرونشن کی ہے وہ تیل کے لیے. لیکن 21ویں صدی کا جو تیل ہے, جو کروڈ آئل ہے, وہ کریٹیکل منرلز ہیں. اور کریٹیکل منرلز پہ اس وقت جو ہے وہ چائنا کی جو ہے اس کا ہولڈ ہے. 90% سے زیادہ جو ہے پروسیسنگ جو ہے وہ چائنا کر رہا ہے. اور وینزویلا میں جو ہے وہ کریٹیکل منرلز کے ذخائر ہیں. امریکہ نے, ٹرمپ نے خود جو ڈپارٹمنٹ آف وار جو پہلے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس تھا, اس کے ذریعے $7.5 بلین کی ابھی تک کمٹمنٹ ہو چکی ہے کہ کریٹیکل منرل کے ذخائر جو ہے وہ حاصل کرنے ہیں. تو میرے خیال میں امریکہ کے پاس جو ٹرمپ کے جو اس نے نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی میں بات کی تھی کہ ویسٹرن ہیمسفیئر کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے, تو یہ اپنے کنٹرول میں رکھنے کی ایک کوشش تھی. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ایک بہت غلط پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے کہ اس سے مائٹ از رائٹ, یعنی جنگل کا قانون ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور اس سے ایک بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ کمزوری جو ہے آج بھی 21ویں صدی میں, جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سیولائز ہو گئے ہیں, سیولائز نہیں ہوئے. آج بھی جنگل کا قانون ہے, جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنی بات جو ہے وہ منوائے گا. صحیح جی. ایسا بھی جو رول آف لا کی بات کر رہے ہیں, اب جو پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا اب ڈونلڈ ٹرمپ نے, آپ کو لگتا ہے اب کیونکہ اور ممالک بھی اس زد میں آ رہے ہیں جن کو وہ وارننگ بھی دے رہے ہیں, ایران کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں, تو اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو پولیس مین کا جو رول ہے اس کو مزید اجاگر کرنے کے لیے, جو کہ وہ چاہتا ہے کہ ہر جگہ اسی کی سے ہو, تو وہ پھر یہ رول آف لا کی دھجیاں وہ خود بکھیرے گا. تو اس کے پھر دور رس نتائج کیا ہوں گے؟ دیکھیں چیزیں وہ یہ بھی پریڈکٹ کرتے ہیں لوگ کہ شاید اسی صدی میں تیسری عالمی جنگ بھی ہونی ہے. اور ٹرمپ صاحب جس راستے پہ چل نکلے ہیں اس میں یہ پاسبل بھی ہے. ظاہر ہے چائنا, ادھر رشیا, گرین لینڈ پہ فرانس نے بڑا سخت سٹینڈ لیا ہے. وینزویلا پہ بھی جو کیا ٹرمپ صاحب نے اس پہ بھی تنقید کی ہے, بہت زیادہ تنقید, اگرچہ حکومتوں کی طرف سے کم ہوئی ہو, لیکن آپ پوری دنیا میں دیکھ رہی ہیں کہ لوگ احتجاج کے لیے سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. مطلب یہ ایک ایسی حرکت کر لی, اپنی فوج اتاری, اور مطلب وہ حد ہوتی ہے نا کسی چیز کی, کہ وہ پریزیڈنٹ اور ان کی بیگم کو اٹھایا اور لا کے امریکہ اور وفاقی عدالت میں پیش کر دیا کہ جی وہ میرا مجرم ہے. یعنی کہ آپ کو اگر لگے گا کوئی, اور یہ کہہ بھی رہے ہیں آپ کہ وہ اس سے کچھ عرصہ پہلے اب مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے تھے, لیکن میں نے کہا نہیں, اب میرا موڈ نہیں ہے, اب میں مذاکرات نہیں کروں گا. اور تو یہ تو سیدھی وہ گنڈا گردی اور بدماشی ہے. مطلب وہ دیکھیں نا, ٹرمپ سے جن لوگوں نے امیدیں, ہم نے بھی نومینیٹ کیا تھا نوبیل پیس پرائز کے لیے, اس سے پہلے پی ٹی آئی والے بڑے ہوپ فل تھے کہ جی بس ٹرمپ صاحب آئیں گے اور اس کے بعد عمران خان جیل سے باہر ہوگا. اب بھی جو بینک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ٹرمپ کہ جی ہمارے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, ان کے لیے ان کو بھی کان ہو جانے چاہیے اس واقعے کے بعد, کیونکہ ٹرمپ سے زیادہ انپروٹیکٹیبل کوئی نہیں ہے. اس نے جب دل کرے گا ہاں جی وہ منرلز ہیں, منرلز مجھے چاہیے, وہ تو ہمیں بھی کہہ چکے ہوئے ہیں موصوف کہ جی پاکستان کے ساتھ مل کے تیل بھی نکالیں گے. پتہ نہیں وہ اب تیل یہاں سے نکالنا ہے یا ہمارا تیل نکالنے کا موڈ ہے ان کا, اور منرلز کے حوالے سے بھی وہ بات کرتے ہیں. یہ تو کلیئرٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں. اور جو لیٹسٹ ہمارے خطے میں سب سے بڑا وہ کرنے جا رہے ہیں ایران میں ریجیم چینج, کیونکہ یہ بڑا پرانا ان کا یہ خواب ہے کہ یہاں سے ریجیم چینج کر کے, اور رضا پہلوی صاحب تیار بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کہ جی آ کے اقتدار سنبھال لیں گے, اور اس کے بعد امریکہ کا ہمارے لیے افغانستان میں انڈیا, انڈیا میں انڈیا, یہاں بالکل ایران میں وہ ایک ایسی گورنمنٹ جو ظاہر ہے کٹ پتلی ہوگی امریکہ کی, جو امریکہ سے کی طرف سے کہا جائے گا. تو ہمارے لیے بھی خطرات کم نہیں ہو رہے, بڑھتے جا رہے ہیں. ہمیں بھی